أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے تک چند دنوں تک مجھے وقت نہیں ملا، درس قرآن کا دیگر مصروفیات تھی. آج میں اپنے ان بھائیوں کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی. آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک 6 آیات میں نے پڑھی. برادران یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے تھے، اور اب انہوں نے ایک پلان بنایا اور ایک منصوبہ بنایا. اور بلکہ میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ پلان اور منصوبہ ان کا یہ تھا کہ اس کو یا قتل کر دیا جائے، اقتلوا یوسف، یا اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے، یا کسی دور دراز مقام میں اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہ لگے اور واپس نہ آ سکے. لہٰذا یہ بھائیوں کے اندر جو حسد اور بغض کی آگ بھڑک رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے اور خود 12واں تھے. یوسف علیہ السلام کی والدہ سے صرف یہ 2 بھائی تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام، اور سوتیلی ماں سے 10 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ان کی خالہ بھی تھی، سگی خالہ بھی تھی. اور یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز تھا. تو اب یہاں آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون. سب نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ چلو والد سے کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے، کھیلنے کے لیے چلتے ہیں. اور والد کو گویا کہ ایک طریقے سے ایک سازش میں گھیرنے کی کوشش کی، اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے. تو اب بہانہ بنا کر کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا ہے کہ تو اعتماد نہیں کرتا ہم پر، علی یوسف، ہمارے معاملے میں، یوسف کے بارے میں، کہ ہم سے تجھے ڈر لگتا ہے یوسف کے معاملے میں، ہم پر تو اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو یوسف کے پکے خیر خواہ ہیں، ہم کیوں اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ لہٰذا یوسف کے بارے میں، یوسف کے معاملے میں آپ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. ارسلہ معنا، اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل، یرتع ویلعب، ہم تفریح کریں گے اور کھیلیں گے. غدن یرتع ویلعب، تاکہ وہ کھائے اور پیے اور کھیلے ہمارے ساتھ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
اب ظاہر بات ہے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھیل کود کے لیے چھوڑ دیجئے، تفریح کے لیے چلتے ہیں، سیر کے لیے چلتے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ تو یعقوب صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو کہیں آپ سے بھیڑیا کھا جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، یا خدشات کے اظہار کے، کیونکہ خواب دیکھ چکے تھے پہلے۔ لہٰذا بھائیوں نے کہا نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے تکڑے اور طاقتور لوگ ہوں اور ہم سے بھیڑیا کھا جائے؟ اس زمانے میں کئی بھیڑیے خونخوار ہوا کرتے تھے جو کہ کھا جایا کرتے تھے بچوں کو اکثر۔ تو بھیڑیا تو ویسے بھی خونخوار ہوتا ہے، کسی بھی جانور کو پکڑ لے تو پیٹ سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ خدشے کا اظہار کیا والد محترم نے۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب، کہ اسے تم لے جاؤ گے تو اس سے جب یوسف مجھ سے جدا ہوگا تو اس سے مجھے غم ہوگا۔ لیا انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہ یہ اگر آپ کے پاس ساتھ چلا جائے تو اس سے مجھے غم پہنچے گا۔ گویا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس پیارے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے، اور یہی چیز ان کو حسد میں مبتلا کیے ہوئی تھی کہ یوسف کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اپنے کھیل کود میں مستیوں میں ادھر ادھر لگے ہو، غفلت میں مبتلا ہو جاؤ اور اس کو پیچھے سے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہی چیز جو ہے، اس چیز کا مجھے ڈر ہے اور خوف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کو میں اپنے آپ سے علیحدہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لئن أكله الذئب، اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے، لئن أكله الذئب، اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے، ونحن عصبة، اور ہم ایک جماعت ہے اور مضبوط جماعت ہے، ہم تکڑے اور طاقتور لوگ ہیں، ہم جوان ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر یہ ہمارے لیے تو شرم اور ندامت کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے تباہی اور شرم کا ذریعہ ہوگا کہ ہم 10 آدمیوں سے اس ایک بچے کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم مزے سے یوں گھر لوٹ آئیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے آپ کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ جھوٹے بہانے بنانے لگے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اب اپنے بہانہ کارگر ہوا، سازش جو انہوں نے تیار کی تھی وہ کامیاب ہوئی۔ تو اب فلما ذهبوا به، پھر جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، واجمعوا، اور سب نے مل کر یہ مشورہ کر لیا اور طے کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ اس چھوٹے 7 سالہ بچے کو کنویں میں ڈال دیا جائے گا، ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر جب سب نے یہ مشورہ کر لیا اور اس بات پر اتفاق کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا ایک گہرے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ اس دوران یوسف علیہ السلام نے بہت محنت سماجت کی۔ پہلے تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو، لیکن آخرکار جو بڑا بھائی یہودا تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ قتل نہیں کرتے، اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی قافلہ گزرے تو وہ ساتھ اس کو لے جائے، لہٰذا قتل نہیں کرتے۔ تو پھر اس بات پر جو ہے گویا کہ سب متفق ہو گئے کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے، لہٰذا اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور وہ کنواں چونکہ راستے پر تھا، وہاں مصر کے قافلے تجارت کے وہ آتے جاتے رہتے تھے ان راستوں سے،
اور وہاں کنویں سے اکثر لوگ پانی بھرا کرتے تھے، تو اب یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا۔ یہاں لفظ وحی آیا ہے، لیکن چونکہ بچے ہیں وحی کا نزول نہیں ہے، بلکہ کسی طریقے سے کسی فرشتے سے بتا دیا گیا، کسی فرشتے کی صورت میں کوئی فرشتہ بھیج کر تسلی کے لیے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کنویں کے اندر کہ آپ غم نہ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے گویا کہ وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا، کسی طریقے سے ان کو بتا دیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہاں اوحینا سے مراد جو ہے وحی کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ بات بتا دی، اور اس بات کی خبر دے دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان پر اپنی اس بات کو جتلاؤ گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کے ٹائم میں روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہ یوسف کو تو ہم سے بھیڑیا کھا گیا۔ لہٰذا انہوں نے اس طرح کا ایک جھوٹا بہانہ بنایا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج علی بن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی۔